بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ جہان رضا میں قسط نمبر 34 کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس کلام کا جو شروع ہے ہمارا کلام، اس کا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سر اور وہ سنگ در، آنکھ اور وہ بزم نور، ظالم کو وطن کا دھیان آیا تو کہاں آیا۔ مطلب وہ تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے دل تو کتنا ظالم ہے کہ تجھے اپنے وطن کا خیال بھی تو کس وقت اور کس موقع پر آیا۔ تو نے یہ قطعاً نہیں دیکھا کہ میں اپنے محبوب کی دہلیز پر سر رکھے ہوئے ہوں اور میری آنکھوں کے سامنے اس کی نورانی محفل کے نظارے ہیں۔ ہائے ظالم، دل سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، تیری اس بے وقت اور بے موقع یاد نے اس نورانی نظارے میں خلل ڈال کر مزہ خراب کرنے کی کوشش کی۔ تجھے خدا سمجھے، تجھے ذرا احساس نہیں کہ محبوب کے دیدار کے لمحات بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جو ہو سر کو رسائی ان کے در تک، تو پہنچے تاج عزت اپنے سر تک۔ آستانہ پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ جب اٹھے دست اجل سے میری ہستی کا حجاب، کاش اس پردہ کے اندر تیری زیبائی ہو۔ بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کچھ نعت کے طبقے کا عالم ہی نرالا ہے، سکتہ میں پڑی ہے عقل، چکر میں گما آیا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ نعت بمعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ بارک وسلم کی صفت و ثناء، فضائل و کمالات پر مبنی اشعار، ان کو نعت کہا جاتا ہے۔ طبقے، گروہ، جماعت، درجہ، شعبہ۔ نرالا، عجیب۔ سکتہ بمعنی حیرت کے مارے، ہوش گم ہو جانا۔ غشی، چکر، گردش، دائرہ۔ گمان، فہم، خیال۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نعت لکھنے والے، نعت پڑھنے والے جو بھی حضرات و خواتین ہیں، ان کی پذیرائی اور قدر افزائی سے ہر کوئی حیران ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا میں جب بھی وہ صدا بلند کرتے ہیں تو فضائیں بھی اسی محبت سے سرشار ہو جاتی ہیں، جس محبت کا اظہار وہ اپنی خوش آوازی اور خوش گوئی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے اظہار محبت سے سارا ماحول ان کا ہم آواز ہو جاتا ہے، ہوائیں جھوم رہی ہوتی ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ نعت لکھنا جہاں محبت کا اظہار ہے، وہاں اس کے کچھ تقاضے اور لوازمات بھی ہیں۔ اس راہ میں بڑا محتاط چلنا پڑتا ہے، وفور جذبات پر احتیاط کی لگام ڈال کر رکھنا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی لغزش نہ ہو جائے، کہیں کوئی خطا نہ ہو جائے، کہیں پاؤں پھسل نہ جائے، ادب و تعظیم سے ہٹ کر کوئی بات نہ ہو جائے۔ ادب کے محبت میں قدم رکھنا گویا تلوار پہ چلنا ہے۔ نعت لکھنے والوں، نعت پڑھنے والوں کا ہر محبت والا اکرام بھی کرتا ہے اور انعام بھی کرتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کریم کی بھی سنت ہے اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ آپ نے اپنے
ثناخانوں کو اپنے لطف و کرم سے نوازا ہے، ان کا یہ اعزاز انہیں اپنے معاصرین میں ممتاز کرتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو چادر کا عنایت فرمایا جانا اور ان کے لیے ممبر بچھایا جانا اور ان کے لیے یہ دعا فرمانا رسالت مآب کی طرف سے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اور حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شفا یابی کے لیے دعا کرنا اور انہیں بھی چادر عنایت فرمانا۔ حدیث شریف میں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبول اسلام کے بعد ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس دن ہوئی جس دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اس مقام پر پنجابی کے کچھ اشعار عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مشہور شاعر محمد علی ظہوری وہ لکھتے ہیں، انج تے ہر کوئی ظہوری اودی تعریف کرے، نعت سونے نو سناؤندے نے نصیباں والے، چرچا سرکار دا کرنا ہے، ساڈا اے ہو جینا مرنا ہے، ہندا اے ظہوری رب راضی، اساں نعت سنا کے ویکھ لیا، جد تکر دم وچ دم ساڈا، سونے دی سونی محفل وچ تعریف سناؤندیاں رہنا ہے، سونے دیاں نعتاں نے سونے دیاں باتاں نے، ملیا اے ظہوری نو اظہار بڑا سونا، کلے نئیوں اسی ظہوری، نعت نبی دی پڑھ دے، صفتاں پاک رسول دیاں بیاں ہندیاں لہندے چڑھ دے، وچ قبر ظہوری پچھن گے، دس کیڑے عمل لے آیا ہیں، میں آکھاں گا سرکار دیاں کچھ نعتاں میرے پلے نے، ظہوری نو ملے قطرہ تیرے وگدے سمندر چوں، تیری رحمت دیاں ہر پاسے چھلاں یا رسول اللہ، دن رات ظہوری ساڈا تے اے ہوئی ورد وظیفہ، سرکار دیاں شہدائیاں نو سرکار دا ذکر سناونا ہے، بڑے اونچے ان کے نصیب تھے جو ظہوری ان کے قریب تھے، جو میرے حضور کے روبرو انہیں ان کی نعت سنا گئے، عمر بھر نعت ان کی سناتے رہے، محفلیں مصطفیٰ کی سجاتے رہے، آبرو ہے ظہوری اسی نام سے، ذکر خیر الورا کی صدا خیر ہو۔